علیکم، میں ذیشان مجاہد اسلام پاکستانی یوٹیوب چینل سے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ بات کرتے ہیں دا پاور آف پیشنس یا صبر کی طاقت. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ کہ اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ اطمینان ہے. ٹھیک ہے، ذکر الہی کے بنا اطمینان آ ہی نہیں سکتا انسان کو. آپ یہ غور کریں کہ ذکر الہی ہے کیا. ٹھیک ہے، زندگی کے بے اطمینانیوں سے ہٹ کر اللہ کا سفر کرنا ہی اصل میں ذکر الہی ہے. ٹھیک ہے، انسان کو زندگی میں دو چیزیں پریشان کرتی ہیں، نفع اور نقصان. دو چیزیں جو ہے وہ انسان کو پریشان کرتی ہیں. اگر انسان کسی طرح سے نفع اور نقصان سے علیحدہ ہو جائے، خود کو علیحدہ کر لے، تو اللہ سے تعلق جو ہے وہ شروع ہو جائے گا انسان کا. ٹھیک ہے، جو بندہ اللہ کے تعلق کے ساتھ راضی ہو گیا، اس میں جو ہے وہ صبر اور اطمینان جو ہے وہ پیدا ہو گیا. تعلق الہی سے اگر میں غریب ہوں تو بھی تعلق میرا اللہ سے قائم رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اگر میرے پاس مال و دولت ہے آ جائے تو اس تعلق میں کمی نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، بلکہ یہ تعلق اور مضبوط ہونا چاہیے. اگر ہم اللہ سے اپنی ضروریات، اپنی آرزوؤں کا سلسلہ بیان نہ کریں، ٹھیک ہے، پھر اپنی تکلیف کی باتیں نہ کریں، راحت کے تقاضے نہ کریں، پھر یقین جانیے ہمارے ذکر کا جو رزق یہاں سے جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ذکر کا ایک درجہ ہے فکر کرنا، غور کرنا اور زمانے جو آنے والوں پر نگاہ رکھنا. ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اقام الصلاۃ، یعنی میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ذکر ہے یہی اطمینان کا باعث ہے، یہی صبر کا باعث ہے. پھر اس کی پوری ایک تشکیل بھی ہے. ٹھیک ہے، کہ ذکر جو ہے وہ وجود کے لطائف میں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ اندر کے مقامات ہیں. روح ہے، مقام سر ہے، مقام خفی ہے، یعنی کہ اندر کے لطیف مقامات ہیں کہ ذکر کہاں کہاں نازل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ بندہ یا اللہ کے کسی اسم کا تصور کرتے ہیں، پھر جب ایک تصور آ جائے تو باقی سب جو ہے چیزیں، سوچیں جو وہ غائب ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، رانجھا اور ہیر کی کہانی آپ سب نے سن رکھی ہوگی. ٹھیک ہے، کیا آپ نے پوری کہانی میں یہ سنا ہے کہ رانجھے نے کسی سے کہا ہو کہ جناب مجھے کسی امپلائمنٹ یا ایکسچینج میں امپلائمنٹ کے ذریعے نوکری دلائے؟ ٹھیک ہے، کسی سے اس نے کہا ہو تو نوکری جو ہے وہ رانجھے کا سوال ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ رانجھا جب کبھی جوگی جو بال ناتھ تھا کہ ٹیلے پر گیا تو اس جوگی نے کہا تو بڑا اچھا آدمی ہے. ٹھیک ہے، تجھے میں سادھو بناتا ہوں. یہ جوگی اس سے کہنے لگا کہ فقیر بناتے ہیں تجھے. تو رانجھے نے کہا مجھے فقیر نہ بناؤ تم، میں بس ہیر کا ہی جو ہے وہ فقیر ہوں. ٹھیک ہے، تو یکسوئی کا سفر جو ہے وہ اطمینان کا باعث ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے انسان تکلیف سے ہی گزر جائے، یکسوئی جو ہے وہ محبت ہوتی ہے ایک قسم کی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہے کہ یکسوئی ہے بھی اس لیے کہ انسان کے خیال سے جو ہے وہ کثرت نکل جائے. ٹھیک ہے، مراد مطلب اس مثال کے لیے ایسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج میڈیکل سائنس میں اس بات کو یوں استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی بھی مریض کو سرجری، مائنر سرجری کے دوران یا بڑی سرجری کے دوران سرجری زدہ جو حصہ ہوتا ہے اس کو اینستھیزیا نامی ایک فارمولا سے یوز کر کے اس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جگہ جو ہے وہ سن ہو جائے. ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ سرجن یا ڈاکٹرز جو اسپیشلی ایک نرس نمائندہ بھی مریض کا دھیان بھٹکانے کے لیے، اس کا خیال کثرت ختم کرنے کے لیے نرس مریض کو باتوں میں لگاتی ہے. ٹھیک ہے، تو پوری سرجری کے دوران مریض کا خیال جو ہے یکسوئی محویت اس نرس میں آ جاتا ہے، باتوں میں چلا جاتا ہے، تو ڈاکٹرز اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب اللہ کے ذکر کا نام لیتے ہیں تو اس ذکر کی پہلی کیفیت یہ ہے کہ معافی قلبی غیر اللہ. ٹھیک ہے، یعنی میرے دل میں نہیں ہے کوئی اللہ کے علاوہ کوئی بھی اور. ٹھیک ہے، اور نہیں دے گی میرے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی شے. اللہ آئے تو اللہ، اللہ جائے تو اللہ. ٹھیک ہے، تب جب اللہ دے اگر ہم راضی، جب اللہ نہ دے تب بھی ہم راضی. غیر اطمینان و صبر کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، اب غیر و اطمینان صبر جو ہے وہ خواہش کا نام ہے. ٹھیک ہے، اب اس خواہش کو آپ ایسے ہی قربان کریں اللہ کی راہ میں جیسے بقرہ عید پہ
جو ہے بکرا کو